السلام علیکم دوستو، جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم باغ سے باغ تک ناول کی قسط نمبر 10 پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ صدیقی صاحب کی آواز نے آنیا کو خیالوں سے چونکایا۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولے، لگتا ہے کہ اس راسو نام کے نوجوان کی شخصیت 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک روپ میں وہ عام کشمیری نوجوان ہے، انڈین فورسز سے نفرت کرنے والا، ان کے خلاف پوسٹر لگانے والا، جلوس نکالنے والا اور ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے والا۔ لیکن اس کا دوسرا روپ زیادہ خطرناک ہے۔ یقیناً وہ مسلح جدوجہد کا حصہ بن چکا ہے اور اپنے اندر خوفناک ارادے پال رہا ہے، اور غالباً یہ سب کچھ اس کے دوست فاروق کو پیش آنے والے نامعلوم واقعے کے بعد ہوا ہے۔ وہ ڈائری کے اوراق پر نظر دوڑاتے رہے، پھر یکا یک ان کے چہرے پر سنسنی نظر آئی۔ انہوں نے موبائل کی اسکرین پر کچھ سطور کو غور سے پڑھا اور بولے، یہ دیکھو، یہ جس کھلونے کا اس تحریر میں کئی بار ذکر ہے، یہ بات یقینی ہے کہ یہ ایک ہتھیار ہے، اور ہتھیار بھی کوئی عام نہیں۔ یہاں اس کونے میں ایک نمبر لکھا ہوا ہے۔ صدیقی صاحب نے آنکھیں سکیڑ کر پڑھا، M2HB۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی مشہور آٹومیٹک رائفل کا نمبر ہے۔ انہوں نے اپنا اسمارٹ فون نکالا اور گوگل کیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ یہ دور تک مار کرنے والی ایک مشین گن ہے، قریباً 1.5-2 کلومیٹر تک بے آسانی اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ امریکہ کی بنی ہوئی یہ مشین گن افغانستان کی جنگ میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے۔ یقیناً مہنگی بھی ہوگی، پرانی ہوئی تو بھی خاصی قیمت کی ہوگی۔ یعنی یہ وہ کھلونا ہے جو یہ راسو حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ آنیا نے پوچھا۔ چاہ ہی نہیں رہا بلکہ حاصل کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ یہ نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، شین نے وعدہ کیا ہے کہ جولائی کی 31 تک کھلونا مجھے مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے میں سالگرہ پر تحفہ پیش کر سکوں گا۔ صدیقی صاحب نے سر اٹھا کر آنیا اور نہار کی طرف دیکھا اور بولے، آج کیا تاریخ ہے؟ 2 اگست، نہار نے جواب دیا۔ صدیقی صاحب نے نیچے کچھ اور سطور پر نگاہ دوڑائی اور تحریر کو ڈیکوڈ کرتے ہوئے بولے، راسو لکھتا ہے، ایک دفعہ کھلونا مل جائے، پھر ایک دیرینہ ارمان پورا ہو جائے گا، بلکہ باقی کے ارمان بھی پورے ہو جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی کئی خوشیاں ہیں جن کے لیے دل ترس رہا ہے۔ آنیا اور نہار کی آنکھوں میں سراج سمگی جمع ہو رہی تھی۔ آنیا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، وہ کیا ارمان ہو سکتا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کچھ لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ پروفیسر صدیقی بولے، یہ بات طے ہے کہ یہ شخص اب پرامن جدوجہد کے بجائے مسلح جدوجہد کی طرف آ چکا ہے، خطرناک زون میں قدم رکھنے والا ہے، اور یہ کوئی اکیلا نہیں ہے۔ بہت سے کشمیری نوجوان اس راہ پر چل پڑے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں۔ آنیا نے افسردہ لہجے میں کہا، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ انڈیا کی باقاعدہ فوج سے ٹکرا کر یہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے؟ قریباً 1 لاکھ لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، ان گنت گھرانے برباد ہو چکے ہیں۔ چند دن پہلے میں نیٹ کے ذریعے آنے والی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ انڈین فوج کی گولیوں سے چھلنی ہونے والے سینکڑوں مجاہدین کی لاشیں ایک ڈھیر کی صورت میں پڑی تھیں۔ سب کے سب نوجوان تھے، کشمیری ماؤں کے لختے جگر تھے۔ یہ لوگ کیوں مسلسل اس آگ کا ایندھن بن رہے ہیں؟ کیوں اس مسئلے کے حل کے لیے دوسرے راستے اختیار نہیں کیے جاتے؟ کیوں ٹیبل ٹاک اور مذاکرات کا وتیرہ اختیار نہیں کیا جاتا؟ پروفیسر صدیقی نے عجیب نظروں سے آنیا کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا نا کہ آگ کو دور سے دیکھ کر اس کی صحیح تپش اور اذیت ناکی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے جسم کا کوئی حصہ براہ راست آگ میں ہوتا ہے۔ میں بھی ایک کشمیری ہوں، اسی جنت سے نکل کر یہاں آیا ہوں جو ایک جہنم ہے، اور یہ جہنم تو برسوں سے تیار ہو رہی ہے۔ یہ شعلے 72 سال سے بھڑک رہے ہیں اور بلند تر ہو رہے ہیں۔ 1998 ہجری میں میرا ایک کزن ان شعلوں میں زندہ جل چکا ہے، اور یہ تو کشمیر میں بسنے والے تقریباً ہر مسلمان خاندان کی کہانی ہے۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شہید پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی لاپتہ یا اپاہج موجود ہے۔
آنیا اور نہار خاموش بیٹھی تھی۔ وہ آنیا کی طرف دیکھ کر بولے، تم نے اپنی سوچ کے مطابق مذاکرات اور گفتگو کی بات کی ہے۔ ذرا چند لمحوں کے لیے تصور کرو، کشمیر کی ایک ٹھٹری ہوئی شب ہے، لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے ہیں، چند فوجی ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں، رائفلیں تان کر اہل خانہ کو ہراساں کرتے ہیں، ایک لڑکی کو ریپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اس لڑکی کا باپ یا بھائی ان لوگوں سے مذاکرات کرے گا؟ نہیں، وہ اگر بندہ ہوا نہ ہوا تو جا پڑے گا ان پر، مارا جائے گا یا اتنا زدوکوب ہوگا کہ ہوش میں نہ رہے گا۔ یہاں گن پوائنٹ پر پامال کیا جا رہا ہے کشمیر کو۔ یہ بات مذاکرات اور گفتگو سے آگے نکل چکی ہے۔ آنیا افسردگی سے بولی، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے سر، مگر مسلح جدوجہد بھی تو کسی منظم حکمت عملی کے تحت ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے گروپوں کی صورت میں جان گنوا دینا تو شاید دانشمندی نہیں ہے۔ شاید یہ بحث آگے چلتی مگر پروفیسر صدیقی کے فون پر کال آ گئی۔ انہیں ایک سیمینار میں شرکت کے لیے یونیورسٹی جانا تھا۔ یہ نشست یہاں پر ختم ہو گئی۔ اگلے 24 گھنٹے آنیا کے لیے نہایت ہی تہلکہ خیز تھے۔ وہ گھر واپس آ چکی تھی مگر اس کا دل و دماغ اس ڈائری کے انکشافات کے اندر جذب ہو چکا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک اتفاق کے تحت وہ ایک بہت بڑے راز کی امین بن چکی تھی، اور وہ راز یہ تھا کہ راجوری کی زباب منزل میں جس کو زباب بیگم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، وہ شہابی حیدر آیا حالہ کا بیٹا تھا۔ زباب بیگم کا فرزند راسم تھا، راسم اور راسو۔ آپ نے کوہ پیما والد تیمور حیدر کی طرح نڈر اور آپ نے دادا اسداللہ کی طرح موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا۔ یہ اس وقت شاید موت کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ آنیا کو یوں لگا جیسے 1,00,000 شہیدوں کے لاشیں ایک ساتھ اس کی نگاہوں میں ابھر آئے ہیں، قطار در قطار ونچکا جسم، اور ان میں سے ایک گولیوں سے چھلنی جسم راسم کا بھی ہے۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس نے ایسا خطرناک ہتھیار کیوں حاصل کیا تھا؟ وہ کس کو مارنا چاہتا تھا؟ کس کو سالگرہ کا تحفہ پیش کرنا چاہتا تھا؟ کیا اس سارے معاملے کا تعلق اس کے دوست فاروق سے تھا، یا پھر وہ ٹانگ سے معذور لڑکی جس کو اس نے پناہ دے رکھی تھی؟ ان گنت سوالات آنیا کے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ اسے لگا کہ اسے راسو کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ کل ڈائری کے اوراق سے اسے اور نہار کو بہت سی اہم معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نہایت ہی اہم انفارمیشن کسی 4 کوٹھیوں کے حوالے سے بھی تھی۔ کھلونے، فاروق اور سالگرہ کی طرح 4 کوٹھیوں کا لفظ بھی تحریر میں 3-4 مرتبہ آیا تھا۔ آنیا اور نہار کی طرح صدیقی صاحب کا بھی خیال تھا کہ یہ راسو کا کوئی خفیہ ٹھکانہ یا پناہگاہ ہو سکتی ہے۔ اب آنیا کو یاد آ رہا تھا کہ جن دنوں وہ دنیدر فورٹ میں پینٹنگ بنا رہی تھی اس نے کسی سے اس 4 کوٹھیوں کا نام سنا تھا۔ یہ جگہ یقیناً راجوری میں ہی کہیں تھی۔ آنیا کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ خود بھی کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے اندر کی سیلانی روح اسے کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ جب وہ ایک بار فیصلہ کر لیتی تھی تو پھر اس پر مضبوطی سے جم جاتی تھی۔ اگلے ہی روز اس نے پاپا کو قائل کر لیا کہ وہ راجوری کے فورٹ میں اپنا ادھورا کام مکمل کرنے کے لیے واپس جانا چاہتی ہے۔ نہار بھی جا رہی ہے؟ پاپا خورشید عالم نے پوچھا۔ نہیں جی، اب اسے چھٹی ملنا مشکل ہے، لیکن میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماموں دل پر موجود ہے نا، ان سے کل بات ہوئی ہے، بس ماما کی طرف سے ذرا ڈانٹ کا خطرہ ہے۔ کوئی بات نہیں، اسے میں سنبھال لوں گا، وہ مسکرائے۔ وہ اس نظریے کے حامی تھے کہ جوان بچوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے، بس انہیں اچھے برے کا شعور دے دیا جائے، اس کے بعد انہیں اپنے راستوں کا انتخاب کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ قریباً 2.5 ماہ بعد آنیا ایک بار پھر راجوری کی فضاؤں میں تھی۔ اس دفعہ وہ اکیلی آئی تھی۔ اس کے لیے اطمینان کی ایک بات یہ بھی تھی کہ آج کل شہابی حیدر راجوری میں موجود نہیں تھا۔ وہ نیو دلی جا چکا تھا، وہاں ایک چینل میں نوکری کر رہا تھا۔ پچھلے 2.5-3 مہینے میں وہ آنیا کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔
اب تو 1 ماہ سے اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا تھا، بس کبھی کبھی نہار سے ہیلو ہائی کر لیتا تھا۔ غالباً وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اس بات کے قائل ہوتے ہیں تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ دلبر ماموں نے ہمیشہ کی طرح خوش دلی سے آنیہ کا استقبال کیا۔ بہر طور ان کے چہرے پر ملال کے موہوم سائے بھی تھے۔ یقیناً یہ یہاں کے کشیدہ حالات کے حوالے سے تھے۔ راجوری سے پلوامہ کا فاصلہ 150 کلومیٹر سے زیادہ نہیں تھا۔ پلوامہ اور سری نگر میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس نے ہر باضمیر شخص کو رنجور کر رکھا تھا۔ نوجوان بچے مر رہے تھے، اپاہج اور لاپتہ ہو رہے تھے، چادر اور چار دیواری پامال ہو رہی تھی۔ وادی جنت نظیر پر قابض قوتیں ہر مزاحمت کو کچل رہی تھیں۔ ان حالات میں دلبر سنگھ صاحب کے اپنے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے تھے۔ رات کو کھانے کے بعد انہوں نے دربار صاحب پر ہونے والے خونی حملے کی بات کی اور سکھوں کے اس قتل عام کی بات کی جو اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہوا۔ وہ کشمیر کو انڈیا کے سارے مظلوموں اور حریت پسندوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس قرار دے رہے تھے۔ بہرحال آنیہ نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور بس دلبر ماموں کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ اس نے انہیں یہی باور کرایا کہ وہ اپنی ادھوری پینٹنگ مکمل کرنے کے لیے دوبارہ یہاں آئی ہے۔ تیسرے روز وہ 4 کوٹھیاں نامی جگہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک رکشے والے نے بتایا کہ یہ شہر کے اندر ایک رہائشی کالونی کا بس اسٹاپ ہے، یعنی یہاں کوئی کوٹھیاں وغیرہ نہیں ہے۔ کوٹھیاں تو ہیں میڈم جی، اسی کی وجہ سے تو اسٹاپ کا نام پڑا ہے۔ انگریزوں کی زمانے کی کوٹھیاں ہیں، اب وہاں گودام شودام بنے ہوئے ہیں۔ آنیہ اسی رکشے پر بیٹھی اور 4 کوٹھیاں اسٹاپ پر پہنچ گئی۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ چکی تھیں، ایک طرح کے خطرے کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ فی الحال صرف احتیاط سے یہاں کا جائزہ لینا چاہتی تھی۔ یہ علاقہ رہائشی تھا، مگر رہائشی علاقے کے ساتھ ہی ایک بڑی مارکیٹ بھی موجود تھی، بلکہ یہ کئی چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں تھیں۔ 4 کوٹھیاں درمیانے سائز کی تھیں اور کافی پرانی تھیں۔ ان میں فرشی ٹائلز اور سینیٹری وغیرہ کے سامان کے گودام بنے ہوئے تھے۔ کیا ان گوداموں میں سے ہی کسی گودام میں راسو موجود ہوگا؟ ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ آگے بڑھے اور کسی کوٹھی کے گیٹ پر دستک دے کر سونگن لینے کی کوشش کرے، مگر اس میں سنگین خطرات تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس چلی آئی۔ وہ پچھلے 4-5 روز میں درجنوں بار راسو کے پرانے فون نمبر پر ٹرائی کر چکی تھی، مگر وہ بند ہی ملتا تھا۔ ماموں دلبر کے گھر آ کر اس نے ایک بار پھر کوشش کی، نمبر بند جا رہا تھا۔ اگلے روز وہ مجبوراً پینٹنگ کے سامان کے ساتھ فورٹ جا پہنچی۔ آج اسے یہاں راجوری میں 4تھا روز تھا۔ دلبر ماموں کو شبہ ہو سکتا تھا کہ اس نے اب تک پینٹنگ شروع کیوں نہیں کی۔ قلعے میں پینٹنگ کرتے ہوئے اسے 1-1.5 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ہیلمٹ پہنے ہوئے ایک شخص اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ اس نے دھیان سے دیکھا اور کسی حد تک پہچان گئی۔ وہ راسو کا دوست راجہ تھا، راسو کے اسنوکر کلب کے ساتھیوں میں سے تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ بولا، آپ کو دوبارہ یہاں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ اس بار اکیلی ہی آئی ہوں، آنیہ بولی۔ اور وہ راسو صاحب آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ آنیہ نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پر کیس وغیرہ کا چکر ہو گیا تھا، آج کل وہ لاپتہ ہے۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس یوں ہی، شہابی حیدر بھی آج کل راجوری میں نہیں ہے نا؟ وہ اسٹول گھسیٹ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی باتوں سے آنیہ کو صاف پتہ چل گیا کہ وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ وہ کس کے ساتھ راجوری آئی ہے اور اس وقت اس کے ارد گرد کوئی اور بندہ تو موجود نہیں۔ آنیہ کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ کل 4 کوٹھیوں کے قریب اس کی موجودگی کو نوٹ کیا گیا ہے اور یہ راجہ نامی شخص یہاں موجود ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ کل ٹھیک جگہ پر پہنچی تھی۔ آخر میں راجہ بولا، راسو بھائی اس وقت کسی نامعلوم جگہ پر موجود ہیں، پر میں کوشش کر کے ان سے آپ کی بات کرا سکتا ہوں۔ تو کرواؤ، آنیہ نے کہا۔ وہ ارد گرد دیکھ کر بولا، لیکن یہاں نہیں، آپ کو فورٹ سے باہر آنا ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ کچھ پس و پیش کے بعد آنیہ مان گئی۔
اس نے اپنا سامان ایک قریبی کوٹری میں لاک کیا اور راجا کے ساتھ فورٹ کے پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلمٹ ابھی تک راجا کے سر پر تھا، تاہم ونڈ شیلڈ اس نے اٹھا رکھی تھی۔ آنیا کو محسوس ہوا کہ وہ چوکس نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ بھی لے رہا ہے، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ کوئی ان کے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ وہ فورٹ سے باہر نکلے، یہاں راجا کی بائک کھڑی تھی اور بائک کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سوزوکی کار بھی کھڑی تھی۔ کار خالی تھی۔ راجا نے اپنے اسمارٹ فون پر واٹس ایپ آن کیا اور پھر راسو سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فون آنیا کو تھماتے ہوئے بولا، گاڑی خالی ہے، آپ اس میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کر لیں۔ آنیا نے اچھی طرح جان کر دیکھا، کار واقعی خالی تھی۔ وہ فون تھام کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ سینے میں دل بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ یہ ویڈیو کال تھی۔ آنیا نے اپنے سامنے راسو کو دیکھا، تصویر والے شیر بچے اسد اللہ کا پوتا۔ وہ کسی بند کمرے میں بیٹھا تھا، مگر بیک گراؤنڈ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ بولا، اتنے عرصے بعد آپ کو دیکھ کر اچھا لگا، لیکن آپ کی یہاں آمد بالکل غیر متوقع ہے۔ کیا آپ واقعی صرف پینٹنگ کے لیے آئی ہیں؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ میں پینٹنگ کا کام مکمل کرنے کے لیے ہی آئی ہوں، لیکن آپ سے بھی کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ کیوں محترمہ؟ آپ تو میرے سائے سے بھی دور بھاگتی رہی ہیں۔ مجھے آپ کے بارے میں ماموں دلبر صاحب سے کچھ پتہ چلا ہے، ارد گرد سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ میں اپنی ناچیز عقل کے مطابق آپ کو کچھ سمجھانا چاہتی ہوں۔ ذہن نصیب، راسو نے کہا، پھر اپنی بڑی ہوئی شیب کو کھجا کر کہا، ویسے میرا خیال ہے میں ثانیہ خورشید، اب ہم کھول کر بات کر ہی لیں تو اچھا ہے۔ آپ کل 4 کوٹھیاں سٹاف کے آس پاس منڈلا رہی تھیں۔ اوہ، تو میرا یہ اندازہ درست ہے کہ کل مجھے وہاں دیکھا گیا ہے، اسی لیے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ کیا آپ بھی وہیں موجود ہیں؟ نہیں، لیکن راجا اور اس 2 دوست موجود ہیں۔ انہوں نے آپ کو پہچانا اور پھر میرا پیچھا بھی کیا۔ آنیا نے بات مکمل کی۔ بے شک انہیں تجسس سے مجبور ہو کر کرنا پڑا۔ آنیا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، راسم صاحب، یہ سب ایک اتفاق کے تحت ہی ہوا ہے۔ میں کل وہاں تھوڑی سی شاپنگ کے لیے گئی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ راجا یا آپ کا کوئی اور دوست وہاں موجود ہوگا اور مجھے دیکھ لے گا۔ میں ثانیہ، میں آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے وہاں خصوصی طور پر 4 کوٹھیوں کی طرف توجہ دی۔ آپ ان کا جائزہ لیتی رہیں، جیسے آپ کو معلوم ہو کہ یہاں کچھ ہے۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ راسم صاحب، آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں ان کوٹھیوں کی طرف متوجہ ہوئی ہوں گی تو ان کی ساخت اور ایک جیسی بناوٹ کی وجہ سے، لیکن کچھ بھی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے حق میں بہتر ہی ثابت ہوا ہے۔ آپ سے رابطہ تو ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کہ آنیا کے جواب میں راسو کو مطمئن کیا یا نہیں، مگر اس کا لب و لہجہ بدستور اپنائیت کا رہا۔ اس نے نہار کور اور دلبر ماموں وغیرہ کی خیریت دریافت کی، پھر کہنے لگا، آپ 1 منٹ کے لیے میری بات راجا سے کروا سکتی ہیں؟ آنیا نے کار کی کھڑکی کھولی اور کچھ فاصلے پر موجود راجا کو موبائل فون دکھایا۔ وہ موٹر بائک کے قریب بیٹھا اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ ہیلمٹ اب تک اس کے سر پر تھا۔ وہ آنیا کے پاس آیا اور موبائل فون لے کر راسو سے بات کرنے لگا۔ بات کرتے ہوئے وہ 10-15 قدم دور چلا گیا۔ 2 منٹ بعد واپس آ کر اس نے موبائل آنیا کو تھما دیا۔ راسو نے کہا، اس وقت میں راجوری میں ہی ہوں، مگر کل کا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ صبح یہاں سے جانا پڑے، پھر کئی دن تک واپسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ملنا چاہتی ہیں تو پھر آج ہی مل لیں۔ آنیا نے چند لمحے تک سوچنے کے بعد کہا، کہاں مل سکتے ہیں آپ؟ آپ کو سب کچھ پتہ ہی ہے۔ میں جہاں ہوں وہاں سے میرا آپ سے ملنے کے لیے نکلنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھروسہ ہے تو پھر راجا کے ساتھ آ جائیے، یہ اسی گاڑی پر آپ کو یہاں لے آئے گا۔ آنیا نے چند سیکنڈ کے لیے سوچا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ آج راسو سے نہ مل سکی تو پھر شاید اس سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ نہ جانے اچانک اس کے دل میں کیا آئی کہ بہت سے اندیشوں کے باوجود اس نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں آ جاتی ہوں۔
یہ جاننے کے بعد کہ وہی اسد اللہ کا پوتا ہے، وہ اس کے لیے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کیفیت کو خیر محبت تو نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر وہ اسے کوئی واضح نام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ راجہ کے ساتھ سوزوکی کار میں راسو کی طرف جا رہی تھی۔ راجہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، وہ عقبی نشست پر تھی۔ راجہ نے موٹر بائک وہیں لا کر رہنے دی تھی، وہ غالباً راجہ کے کسی ساتھی کی تھی۔ دوران ڈرائیونگ راجہ بار بار عقب نما آئینے میں اور دائیں بائیں بھی دیکھتا تھا، جیسے وہ غیر شعوری طور پر اپنے ارد گرد سے باخبر رہنا چاہتا ہو۔ وہ ایسے اندرونی راستے استعمال کر رہا تھا جہاں کسی پولیس ناکے یا فوجی چیک پوسٹ کا احتمال کم سے کم ہو۔ قریباً 20 منٹ کے سفر کے بعد وہ کل کی طرح آج پھر 4 کوٹھیاں سٹاپ کے قریب موجود تھی۔ ایک کوٹھی کا گیٹ کھلا اور سوزوکی اندر داخل ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ راسو نے غلط بتایا تھا کہ وہ 4 کوٹھیوں میں نہیں ہے۔ یہ غلط بیانی غالباً اسے احتیاط کے پیش نظر کرنا پڑی تھی۔ اس گودام میں فرشی اور دیواروں والی ٹائلوں کا بہت بڑا اسٹاک تھا۔ چھوٹے بڑے کمرے بھرے ہوئے تھے، 1-2 چھوٹے لوڈر بھی کھڑے تھے۔ سوزوکی کوٹھی کے عقبی حصے میں آ کر ایک درخت کے نیچے رک گئی۔ آنیہ راجہ کے ساتھ ذرا جھجکتی ہوئی ایک زینے پر آئی اور کوٹھی کی بالائی منزل پر پہنچ گئی۔ یہاں خاموشی تھی، کھڑکیاں بند تھیں اور ان کے آگے بھاری پردے کھچے ہوئے تھے۔ کوٹھی کا یہ ایسا گودام نہیں دکھائی دیتا تھا، کہیں پکنے والے کھانے کی مدھم سی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ ایک کمرے میں پہنچتے ہی راجہ کا رویہ ایک دم بدلا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور آنیہ کی طرف گھوم کر سخت لہجے میں بولا، دیکھو مس آنیہ، آپ اپنے لیے مشکل پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ کو صاف صاف بتانا پڑے گا کہ آپ کو 4 کوٹھیوں کا پتہ کس نے بتایا ہے۔ آنیہ راجہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اسے پہلی بار شک ہوا کہ اس کے لباس کے نیچے کوئی ہتھیار وغیرہ بھی موجود ہے۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، اور آپ مجھ سے سوال جواب مت کرو۔ آپ مجھے یہاں راسو سے ملانے لائے ہو۔ راسو بھی آ جائے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو تم۔ راجہ آپ سے تم پر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی سرخی چمکنے لگی تھی۔ شاپنگ والی سٹوری مت سناؤ، تم صرف اس جگہ کے کھوج میں یہاں پہنچی تھی، اور تم اکیلی بھی نہیں ہو، ہمیں ڈائی دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ مسٹر راجہ، آپ تمیز سے بات کرو، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی۔ دھوکہ اور کسے کہتے ہیں؟ راجہ نے دروازے کو اندر سے کنڈی چڑھا دی۔ یہی وقت تھا جب کسی اندرونی کمرے سے راسو برآمد ہوا۔ اس کے شانوں تک جاتے ہوئے بال اب کچھ چھوٹے ہو چکے تھے۔ وہ شلوار قمیض میں تھا۔ وہ بفرے ہوئے راجہ اور آنیہ کے درمیان آ گیا۔ راجہ تم چپ رہو، میں خود بات کرتا ہوں ان سے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ راجہ نے غصیلے انداز میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ آنیہ کو کڑی نظروں سے گھورتا ہوا وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ راسو نے آنیہ کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ریلیکس مس آنیہ، ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ اپنے سائے پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، اور کل آپ کا یہاں آنے کا جو انداز تھا اس نے ہمیں واقعی ٹھٹکایا ہے۔ ضلع بھر کی پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور صرف پولیس ہی نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ میں کوشش کے باوجود آپ کی اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا کہ کل آپ اتفاقاً، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر بے قراری سے دائیں بائیں سر ہلایا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ سگریٹ کے لیے اپنی چیسٹ پاکٹ کی طرف گیا، مگر پھر آنیہ کی موجودگی کا احساس کر کے وہ رک گیا۔ آپ کب پہنچی ہیں یہاں راجوری میں؟ وہ اس سے سوال جواب کرنے لگا۔ آنیہ اس صورتحال کے لیے تیار ہو چکی تھی، لہٰذا راسو کے سوالوں کے مناسب جواب دیتی رہی۔ وہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی، مگر سچ کیسے بتاتی؟ وہ کیسے بتاتی کہ زباب منزل میں اس کی گرفتاری کی رات وہ اس کے بیڈ روم میں اور بالآخر اس چور خانے تک پہنچی تھی جہاں اس کا موبائل اور اس کی سیاہ کور والی ڈائری پڑی تھی۔ وہ ڈائری جس میں ایک ناقابل فہم زبان میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز بند تھا۔ یہ حقیقت چھپی ہوئی تھی کہ وہ آیا حالہ کا بیٹا راسو نہیں، وہ حیدر فیملی کا چشم و چراغ ہے، زباب منزل اور اپنے باپ دادا کے شاندار ماضی کا اصل وارث۔ بے شک سیاہ گرد پوش والی وہ ساری ڈائری ہی انکشاف انگیز تھی۔ اسی ڈائری نے آنیہ کو یہ بتایا تھا کہ راسو، جو بظاہر راجوری ٹاؤن کا ایک آوارہ گرد ہے، دراصل ایک بہت بڑے کاز سے وابستہ ہے۔ اس کی عام سی شخصیت کے اندر کشمیر کا ایک فریڈم فائٹر چھپا ہوا ہے۔
جی تو دوستو ہماری آج کی کیس یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ مزید اس سے آگے ہم اگلی کیس میں پڑھیں گے۔ باغ سے باغ تک ناول کی آج ہماری 10 قسطیں ہو چکی ہیں۔ ساری قسطیں آپ کو جرنی آف ناولز کے پلیٹ فارم پہ مل جائیں گی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا، اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔